ہم انسان آخر اس سچائی کو ماننے سے اتنی سختی سے انکار کیوں کرتا ہے جو دراصل اسے تباہی سے بچانے کے لیے ہوتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بالکل۔ آج کے اس گہرے جائزے میں ہم اسی انسانی نفسیات، عقیدے کے سفر اور ان حقائق کے سامنے کھڑی کی جانے والی مزاحمت کے اسباب کا تجزیہ کریں گے۔ جی بالکل۔ اور ہمارا آج کا موضوع ہے الہی یاد دہانیاں اور دل کا یقین۔ اس گفتگو کے لیے ہم نے سورہ یوسف کی چند انتہائی طاقتور آیات کو اپنا بنیادی ماخذ بنایا ہے۔ خاص طور پر وہ حصہ جو انسانی رویوں کی بہت گہری تصویر پیش کرتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ہمارا مقصد صرف روایتی ترجمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس بات کی تہہ تک جانا ہے کہ کائنات میں سچائی کی نشانیاں بکھری ہونے کے باوجود ہم اسے قبول کرنے سے کتراتے کیوں ہیں؟ ہم اپنے ارد گرد کے عجائبات سے غافل کیوں رہتے ہیں؟ چلیں اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بنیادی اور میرا ماننا ہے کہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ اگر ہم انسانی تاریخ اور طرز عمل پر نظر دوڑائیں تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ سچائی کا تسلیم کیا جانا کبھی بھی پیروکاروں کی تعداد کا محتاج نہیں رہا۔ صحیح۔ جب ہم ان ماخذات پر غور کرتے ہیں، خاص طور پر اس پہلو پر کہ انسانوں کی اکثریت بھرپور کوشش کے باوجود ایمان لانے والی نہیں ہوتی، تو ایک بہت گہری نفسیاتی الجھن سامنے آتی ہے۔ سچائی کا سامنا کرنا اکثر ایک ناخوشگوار تجربہ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم اسے روزمرہ زندگی کی ایک عام سی مثال سے سمجھیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص دل کی کسی سنگین عارضے میں مبتلا ہو بہترین مثال ہے۔ اور ایک انتہائی ماہر ڈاکٹر اسے جان بچانے والا مشورہ دے رہا ہو، بلکہ منتیں کر رہا ہو کہ اگر تم نے اپنی خوراک یا لائف سٹائل نہ بدلا تو تمہاری جان چلی جائے گی۔ جی جی۔ لیکن وہ شخص جان بوجھ کر اس حقیقت کو نظر انداز کر دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق دکھانے والے کی اتنی مخلصانہ کوشش کے باوجود انسانی فطرت اتنی ضدی کیوں ہو جاتی ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سچائی کا محض ادراک ہونا اور پھر اس سچائی کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا، دیکھیں یہ دو بالکل مختلف عمل ہیں۔ اچھا، یعنی جاننا کافی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ نفسیاتی طور پر دیکھیں تو کسی نئی یا کڑوی سچائی کو قبول کرنے کا مطلب ہے اپنی پوری زندگی، اپنی دہائیوں پرانی عادتوں اور سماجی نظریات کو یکسر تبدیل کرنا۔ اور تبدیلی تو ویسے بھی مشکل ہوتی ہے۔ جی ہاں، تبدیلی چاہے کتنی ہی مثبت کیوں نہ ہو، انسان کے لیے تکلیف دہ اور تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ یعنی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سچائی اندھیرے میں ہے یا نظر نہیں آ رہی، مسئلہ یہ ہے کہ اس سچائی کو تسلیم کرنے کی جو قیمت ہے وہ انسان کو بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ انسان اپنی موجودہ حالت میں چاہے وہ کتنی ہی نقصان دہ کیوں نہ ہو، ایک طرح کا کمفرٹ زون بنا لیتا ہے۔ صحیح۔ اس کمفرٹ زون کو توڑنے کے لیے جس ارادے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے ان نصوص میں سچائی پہنچانے والے کی مشقت اور انسانی اختیار یعنی فری ول کے درمیان کشمکش کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ اور بوجھ ہلکا کرنے والا زاویہ ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ پیغام پہنچانے والے کا کام صرف حق بات کو واضح کر دینا ہے۔ لیکن دیکھیں، اگر ہم اس منطق کو آگے بڑھائیں تو ایک اور بہت اہم سوال جنم لیتا ہے۔ اگر لوگ اتنی مشکل سے مانتے ہیں اور سچائی اپنانے کی ذہنی قیمت اتنی زیادہ ہے تو پھر پیغام دینے والا یہ درد سر کیوں لے؟ وہ اتنی مشقت کیوں اٹھائے؟ یہیں سے ہم اس ماخذ کے ایک اور انتہائی اہم پہلو کی طرف آتے ہیں جو اس پیغام کے طریقہ کار کو واضح کرتا ہے۔ جی۔ یہ پیغام بالکل بے غرض ہے اور اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا جا رہا۔ یہ صرف اور صرف ایک یاد دہانی ہے۔ ہم آج کے جس سرمایہ دارانہ، میرا مطلب ہے کیپٹلسٹ دور میں جی رہے ہیں، وہاں تو یہ تاثر ہے کہ اگر کوئی چیز بالکل مفت مل رہی ہے تو یقیناً اس کی کوئی خاص قدر نہیں ہے۔ ایک بہت ہی عام مادی سوچ ہے، آج کے دور کا ایک المیہ کہہ لیں اسے۔ بالکل۔ آپ دیکھیں نا، آج ہر قیمتی مشورے، ہر تھیراپی سیشن اور لائف کوچنگ کورس کی ایک بھاری فیس ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لوگ ہزاروں ڈالر دے کر یہ سیکھتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو یہ تصور کہ کائنات کا سب سے اہم پیغام بالکل مفت ہے، ہماری مادی سوچ سے بالکل ٹکراتا ہے۔ کیا آج کا انسان اس لیے سچائی سے دور ہے کیونکہ وہ اسے ایک مفت پروڈکٹ سمجھ رہا ہے؟
یہ آپ نے موجودہ دور کی نفسیات کا بہت ہی زبردست تجزیہ کیا ہے۔ آج کا انسان واقعتاً ہر چیز کو قیمت کے ترازو میں تولتا ہے، لیکن ہمیں بنیادی تصور پر غور کرنا ہوگا۔ ان نصوص میں ایک لفظ بار بار ابھر کر سامنے آتا ہے، اور وہ ہے ذکر۔ ذکر کا مطلب ہے محض ایک یاد دہانی، ایک ریمائنڈر۔ یعنی یہ معلومات باہر سے امپورٹ نہیں کی جا رہی، کوئی نیا علم نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ یاد دہانی ہمیشہ اس چیز کی کرائی جاتی ہے جو انسان کے ذہن یا روح کے اندر پہلے سے موجود ہو، بس وہ وقتی طور پر بھول گیا ہو۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ کوئی اجنبی معلومات نہیں ہے جو باہر سے دماغ میں زبردستی ٹھونسی جا رہی ہوں۔ یہ انسانی فطرت کے اندر سوئی ہوئی سچائیوں کو جگانے کا عمل ہے، اور جو چیز آپ کی اپنی فطرت کا حصہ ہو اس پر کوئی پرائس ٹیگ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بے غرضی دراصل اس پیغام کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ 100%۔ جب پیغام دینے والا کوئی مالی مفاد نہیں مانگ رہا ہوتا تو سننے والے کا نفسیاتی دفاعی نظام، وہ ڈیفنس میکانزم، خود بخود غیر مسلح ہو جاتا ہے۔ جی، وہ سوچتا ہے کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ بالکل، یہ بے غرضی حتمی دلیل بن جاتی ہے کہ پیغام دینے والا صرف بھلائی چاہتا ہے۔ یہ کوئی کاروباری لین دین نہیں ہے، یہ خالصتاً روح کی سطح پر ہونے والا مکالمہ ہے۔ یہ واقعی سوچنے کا ایک نیا اور بہت صاف انداز ہے۔ چونکہ یہ پیغام محض ایک یاد دہانی ہے تو پھر ذہن میں قدرتی طور پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جنہیں ہم بھول چکے ہیں۔ بالکل۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ماخوذ میں ذکر ملتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ روزانہ گزرتے ہیں لیکن ان سے منہ پھیرے رہتے ہیں۔ اور یہی وہ اجتماعی غفلت ہے جو اس پورے انسانی المیے کی جڑ ہے۔ اگر میں اس غفلت کو آج کی ڈیجیٹل زندگی سے جوڑوں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پیرس کے مشہور لوور میوزیم کی لمبی راہداریوں سے گزر رہا ہو۔ صحیح۔ اس کے ارد گرد دنیا کی نایاب ترین پینٹنگز اور ہزاروں سال کی تاریخ بکھری پڑی ہو، لیکن اس شخص کی پوری توجہ صرف اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین پر ہو۔ بالکل درست مثال ہے۔ جو ان عظیم شاہکاروں کے بالکل پاس سے گزر جائے لیکن اسے ان کی خبر تک نہ ہو۔ ہم انسان روزانہ سورج کو نکلتے اور ڈوبتے دیکھتے ہیں، ماحولیاتی چکروں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، لیکن ایک مکمل اندھے پن کے ساتھ۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آپ کی میوزیم والی مثال بہت ہی برمحل ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ دراصل انسانی دماغ کی ایک خامی کا نتیجہ ہے جسے نفسیات کی زبان میں سینسری ایڈیپٹیشن یا ہیبیچویشن کہا جاتا ہے۔ کیا آپ اسے ذرا آسان الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم حیران انگیز چیزوں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ بورنگ لگنے لگتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب کوئی چیز روزانہ ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہمارا دماغ اپنی توانائیاں بچانے کے لیے اسے معمول کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو دماغ کی ایک فلٹرنگ مشین ہوئی۔ جی، ہم ہر روز زمین کے گریوٹی کا تجربہ کرتے ہیں جو سمندروں کو روکے ہوئے ہیں۔ ہم ہر روز ایک بیچ سے زندگی پھوٹتے دیکھتے ہیں۔ یہ سب بہت بڑے موضوع ہیں۔ واقعی، مطلب کوگنیٹو بلائنڈنس یا شعوری اندھا پن ہوا، یعنی ہم دیکھ کر بھی نہیں دیکھ رہے۔ جی ہاں، انفارمیشن اوورلوڈ اور روزمرہ کی مصروفیات نے ہمیں کائنات کے عجائبات کے تئیں اندھا کر دیا ہے۔ ماخذات ہمیں اسی غفلت کے خلاف خبردار کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ بتاتے ہیں کہ سچا یقین صرف وجود رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے ارد گرد غور و فکر کرنے کا متقاضی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ پکار رہا ہے، لیکن ہماری بصارت کی اسکرین واقعی اس میوزیم والے شخص کی طرح محدود ہو چکی ہے۔ یہ بات سمجھنا تو قدرے آسان ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہے، لیکن جب ہم عقیدے کے سفر کی مزید گہرائی میں جاتے ہیں تو ایک اور بہت پیچیدہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ جی، ماخذ کے اگلے حصے میں ایک ایسا تضاد بیان کیا گیا ہے جو مجھے واقعی الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ وہ یہ کہ اکثر لوگ جب مانتے بھی ہیں تب بھی وہ اس یقین میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، ان کا عقیدہ خالص نہیں رہتا۔ جی، یہ عقیدے کی ملاوٹ والا حصہ اس پورے جائزے کا شاید سب سے نازک مقام ہے۔ یہاں میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ ایک سچائی کو تسلیم کر رہے ہیں اور دوسری طرف اسی سچائی کے ساتھ دیگر متضاد چیزوں کو بھی شریک کر رہے ہیں۔ نفسیاتی حوالے سے کیا یہ ایک شدید قسم کا کوگنیٹو ڈسوننس یا ذہنی تضاد نہیں ہے؟ خالص یقین اور اس کے الٹ چیزیں ایک ساتھ کیسے سفر کر سکتی ہیں؟
یہ تو ایسا ہے جیسے کمپیوٹر میں ایک ہی فولڈر میں 2 مخالف فائلیں سیو کر دیں۔ آپ کی حیرت بالکل بجا ہے، اور یہ دراصل انسانی تاریخ کا سب سے بڑا نفسیاتی تضاد ہے۔ اس الجھن کو سلجھانے کے لیے ہمیں ملاوٹ کے اس روایتی اور سطحی تصور سے تھوڑا باہر نکل کر سوچنا ہوگا۔ یعنی وہ پرانے بتوں والے تصور سے؟ بالکل۔ عام طور پر ذہن میں یہ خاکہ بنتا ہے کہ شرک کا مطلب محض لکڑی یا پتھر کے مجسموں کے سامنے جھکنا ہے، لیکن اگر ہم جدید انسانی نفسیات کا مطالعہ کریں تو یہ ملاوٹ شدہ ایمان آج کے ترقی یافتہ دور میں کہیں زیادہ پیچیدہ اور خطرناک شکل میں موجود ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس جدید شکل کی وضاحت کریں، کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم آج کے دور میں یہ تضاد کیسے جی رہے ہیں۔ دیکھیں، آج کا انسان کائنات کے خالق کو تو مانتا ہے، لیکن عملی زندگی میں اس نے کئی اور نظر نہ آنے والے معبود تراش رکھے ہیں۔ اچھا۔ جدید دور میں مادی دولت کی ہوس، سماجی رتبے کی فکر، طاقت کا نشہ، یا سب سے بڑھ کر انسان کی اپنی انا اور خواہشات حقیقت میں خدا کے برابر اہمیت اختیار کر لیتی ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح کی عملی دوغلی پالیسی ہے، زبان سے کچھ اور ماننا اور عمل سے کسی اور چیز کی پوجا کرنا۔ آپ اسے ایک کارپوریٹ شخص کی مثال سے سمجھیں۔ ایک شخص دفتر میں بیٹھ کر کسی کا حق مارتے ہوئے جواز پیش کرتا ہے کہ یہ تو بزنس کی مجبوری ہے، یا پریکٹیکل لائف میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی کہتے ہیں لوگ۔ لیکن وہی شخص جب اپنے مذہبی فرائض ادا کر رہا ہوتا ہے تو خود کو نہایت متقی سمجھتا ہے۔ انسان نے بڑی ہوشیاری سے اپنی زندگی کے مختلف خانے یا کمپارٹمنٹس بنا لیے ہیں۔ اوہ، صحیح۔ ایک خانے میں اس کا مذہب پڑا ہے جو رسموں تک محدود ہے، اور دوسرے خانوں میں اس کا کیریئر اور خواہشات ہیں جن پر وہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک بہت ہی خوفناک اور گہری قسم کی خود فریبی ہے، سیلف ڈسیپشن جسے کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم خود کو تسلی دے لیتے ہیں کہ ہم تو سچائی کو ماننے والے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہماری زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہماری انا اور ہمارا بینک بیلنس بیٹھا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ ماخوذ انسان کو جھنجھوڑتا ہے اور اسے اپنی ترجیحات پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جس ذات کو مالک ماننے کا دعویٰ ہے، کیا واقعی فیصلوں میں اسی کی حکمرانی ہے؟ یہ ملاوٹ شدہ ایمان خالص انکار سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور جب انسان اس خود فریبی میں زندگی گزارتا رہتا ہے تو وہ ان کائناتی نشانیوں سے بھی مکمل طور پہ کٹ جاتا ہے۔ اس سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں انسان خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگتا ہے۔ جی، اور یہی وہ مقام ہے جو ہمیں آخری آیت کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، اور یہی نقطہ ہمیں گفتگو کے اس آخری اور تنبیہی حصے کی طرف لے آتا ہے، جہاں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اچانک کوئی بڑی آفت آ جائے، یا وہ وقت اچانک آن پڑے اور خبر بھی نہ ہو۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم انسان زندگی میں اس اچانک پن یا کسی بھی وقت کچھ بھی ہو جانے کے تصور کو دل سے ماننا کیوں نہیں چاہتے؟ ہم ہمیشہ یہی کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بہت وقت پڑا ہے؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے ہماری اپنی نفسیاتی بنت کے حوالے سے۔ انسان کے اندر ایک بہت گہرا نفسیاتی ڈیفنس میکینزم مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اپنی موت یا زوال کا خیال انسانی ذہن کے لیے اس قدر خوفناک ہوتا ہے کہ دماغ اپنی بقا کے لیے ایک وہم، ایک ایلیوژن تخلیق کر لیتا ہے۔ خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے کا وہم؟ بالکل، یہ ایک جھوٹا سلامتی کا احساس ہے۔ آپ غور کریں، ہم روز رات کو سوتے ہیں تو اگلے دن کا الارم لگا کر سوتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ کل ہم نے ہی اٹھنا ہے۔ جی، وہ تو ہم سب کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی ہمارے ٹائم ٹیبل کے مطابق چل رہی ہے۔ اس آخری حصے میں جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ دراصل انسان کے اس جھوٹے وہم کے غبارے میں سوئی چبھونے کا کام کرتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ کائنات کے قوانین تمہاری کیلنڈر ایپ کے شیڈیول کے پابند نہیں ہیں۔ یہ تو کافی سنجیدہ اور خبردار کرنے والی بات ہے۔ یعنی ہم جس چیز کو پرسکون زندگی سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ایک ٹائم بم پر بیٹھ کر سونا ہے۔ یقیناً غفلت کی نیند سونا انسان کا اپنا انتخاب ہو سکتا ہے، لیکن اس نیند سے بیداری کا وقت وہ خود طے نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ جب وہ حتمی وقت آتا ہے تو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ تاہم یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا مقصد محض خوفزدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ حال کے لمحے میں ایک باشعور زندگی گزارنے کی شدید تلقین کرنا ہے۔
یعنی جس طرح وہ ایک عام کہاوت ہے نا کہ سب سے بڑا جھوٹ جو ہم خود سے بولتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے پاس ابھی بہت وقت ہے، کل سے شروع کروں گی۔ آج کی یہ گفتگو اسی جھوٹ کو بے نقاب کرتی ہے۔ جی بالکل۔ اگر ہم آج کے اس پورے گہرے جائزے کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ انسان کس طرح سچائی کے سامنے بلا وجہ ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم نے جانا کہ یاد دہانی کا مفت ہونا اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور پھر وہ میوزیم والی مثال، ہاں، کہ کیسے ہم قدرت کے شاہکاروں کے پاس سے اندھے بن کر گزر جاتے ہیں۔ پھر ہم نے عقیدے اور مادیت کی ملاوٹ کا تجزیہ کیا جو آج کا سب سے بڑا تضاد ہے، اور آخر میں لامحدود وقت کے جھوٹے وہم کو سمجھا۔ اور اس تمام بحث کی افادیت یہ ہے کہ آج کے اس شور و غل والے دور میں یہ علم دراصل ان نشانیوں کو پہچان کر ایک زیادہ باشعور اور حقیقی انسان بننے کا سیدھا راستہ ہے۔ صحیح۔ یہ ماخذات سکھاتے ہیں کہ سچائی کو قبول کرنا، روزمرہ کے ہر عمل پر تنقیدی نگاہ ڈالنے اور کائنات کے ہر ذرے کی پکار کو سننے کا نام ہے۔ اور یہی شعور وہ اصل شارٹ کٹ ہے جو ایک حقیقی سمجھ بوجھ عطا کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کا یہ جائزہ اختتام پذیر ہو، ایک ایسا خیال ہے جو بہت غور طلب ہے، ایک ایسا سوال جو شاید دنیا کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دے۔ جی بتائیں۔ کہ اگلی چیز دیکھے، چاہے وہ گرتا ہوا کوئی سوکھا پتا ہو، آسمان کا کوئی بادل ہو یا گلی سے گزرتا راہگیر، کیا ہو اگر اسی معمولی منظر میں عین وہی یاد دہانی چھپی ہو جسے اب تک لاشعوری طور پر نظر انداز کیا جاتا رہا ہے؟ کیا سچائی تک پہنچنے میں اصل رکاوٹ واقعی ثبوت کی کمی ہے، یا یہ ہماری اپنی چنی ہوئی وہ خود ساختہ غفلت ہے جس نے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔